السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واہ رت عورت تیری ذہانت۔ ایک آدمی اہواز کا رہنے والا تھا۔ اہواز بصرہ کے شمال مشرق میں ایران کا ایک شہر ہے۔ وہ آدمی انتہائی مالدار تھا، دولت و ثروت سے مالا مال۔ اس کی شادی ہو چکی تھی۔ ایک مرتبہ کسی کام سے بصرہ کے سفر پر نکلا۔ وہاں بھی اس نے ایک عورت کو پسند کر لیا اور اس سے شادی کر لی۔ وہ سال میں ایک دو دفعہ اپنی بصرہ والی بیوی کے پاس جایا کرتا تھا اور اس کو ضروریات زندگی مہیا کر آتا تھا۔ ادھر اس کی پہلی بیوی جو اہواز کی رہنے والی تھی، اس کو اس کی دوسری شادی کے بارے میں علم نہیں تھا۔ بصریہ کے چچا سے اس کی خط و کتابت ہوتی رہتی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بصریہ کے چچا کا بھیجا ہوا خط اہوازیہ کے ہاتھ لگ گیا۔ خط کے مضمون سے اہوازیہ کو معلوم ہو گیا کہ اس کے شوہر نے بصرہ میں کسی عورت سے شادی کر لی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سال میں ایک دو دفعہ باقاعدہ بصرہ کا سفر کرتا تھا۔ اس راز سے واقف ہوتے ہی اہوازیہ کے تن بدن میں آگ سی لگ گئی۔ اس نے اب تگ و دو شروع کر دی کہ اس کے شوہر کی زندگی سے بصرہ والی بیوی کا وجود ختم ہو جائے۔ چنانچہ اس نے ایک حیلہ سازی کی۔ وہ خط جو بصریہ کے چچا نے اس کے شوہر کے نام لکھا تھا، اسی کے اندر یہ مضمون لکھ رکھ دیا: میں بصرہ سے فلاں لکھ رہا ہوں کہ تمہاری بیوی اب اس دنیا میں نہیں رہی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہان فانی سے رخصت ہو چکی ہے، اس لیے جتنا جلدی ہو سکے بصرہ پہنچنے کی کوشش کرو۔ یہ خط لکھ کر رکھ دیا اور شوہر کے حوالے کر دیا۔ شوہر نے جب یہ خط پڑھا تو جیسے اس پر بجلی گر پڑی، مگر کیا کرتا، بیوی کے سامنے خود پر قابو رکھنا ضروری تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ بصرہ جانے کے لیے رخت سفر باندھنے لگا اور اس کی پہلی بیگم اس کی ساری حرکات و سکنات نوٹ کر رہی تھی۔ وہ یکا یک گویا ہوئی: میں دیکھ رہی ہوں تمہارا دل کہیں اور مشغول ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ تم نے بصرہ میں کسی عورت سے شادی کر رکھی ہے۔ شوہر کہنے لگا: معاذ اللہ، میں نے کوئی شادی نہیں کی۔ اور عورت انتہائی غصے اور غیرت میں کہنے لگی: میں تمہارے زبانی جمع خرچ سے مطمئن نہیں ہو سکتی۔ قسم کھاؤ کہ اگر میرے سوا تمہاری کوئی اور بیوی ہو تو اس کو طلاق بائن دیتا ہوں۔ شوہر نے یہ قسم کھانے میں کوئی حرج نہیں سمجھا، کیونکہ اس کو یقین تھا کہ اس کی بصرہ والی بیوی مر چکی ہے۔ چنانچہ اس نے بیوی کے سامنے اس کے کہنے کے مطابق قسم کھا لی۔ شوہر جب قسم کھا چکا تو بیوی گویا ہوئی: اب تمہیں بصرہ جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ تمہاری بصرہ والی بیوی زندہ ہے، مگر اس کو طلاق بائن ہو چکی ہے۔